ہسپتال کے باہر کی فضا میں خاموشی کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اس خاموشی کے بیچ ایک ایسا منظر تھا جس نے ہر دل کو دکھ اور رنج سے بھر دیا تھا۔ ایک دھوپ کی نرم روشنی اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، جہاں ایک حاملہ خاتون کی لاش بے جان پڑی تھی، نازیہ حسن، جو زندگی کی تلخیوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس کی لاش کے بالکل قریب پتھر کے بینچ پر اس کی بہن سمن زاروں قطار روتی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے آسمان سے برسنے والی بارش کا پانی، بے ترتیب مگر دل دہلا دینے والا۔ اس کے کپڑے بے ترتیب، آنکھیں سرخ اور چہرہ بے بس تھا۔ اس کے دل پر ایک ایسا درد تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اپنی بہن کی موت کے ساتھ ساتھ اپنی ساری امیدیں بھی دفن کرتی جا رہی تھی۔ ماں کے مر جانے کے بعد دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیار، نہ تحفظ، نہ کوئی سہارا۔ نازیہ نے جب زندگی کی گھٹن راہوں سے لڑتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے راہ چلتے ایک شخص سے شادی کر لی تو اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ شاید اب زندگی بدل جائے گی، مگر یہ شادی بھی ایک خواب تھی جو حقیقت کی زنجیروں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ شخص جس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، شادی کے بعد یکدم اجنبی بن گیا تھا، اور اس معصوم کو ظلم و ناانصافی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ آج وہی نازیہ جسے کبھی خوشیوں کا سہارا سمجھا جاتا تھا، اب لاش کی صورت میں ہسپتال کے باہر پڑی تھی۔ جب وہ اور سمن مدد کے لیے ہسپتال پہنچی، ہاتھوں میں نہ کوئی روپیہ تھا، نہ سہارا، صرف امیدوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے۔ ہسپتال کے ایم ڈی نے انہیں نہ صرف ذلیل کیا بلکہ ان کی تکلیف اور غم کو بے دردی سے نظر انداز کر کے باہر نکال دیا تھا۔ ایم ڈی کی تلخ باتیں جو انسانیت سے خالی تھیں، اس تکلیف اور ناانصافی کو برداشت کرنا نہایت مشکل تھا، اور بالآخر نازیہ کی جان جاتی رہی۔ ہار کر وہ جان کی بازی ہار گئی۔ اس کا معصوم بچہ بھی اس کے پیٹ میں زہر کی طرح پھیل چکا تھا، اور وہ بھی موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ ہسپتال کا عملہ جو زندگی بچانے کا فرض نبھانے کے لیے تھا، آج انسانیت کی حدوں سے بے خبر تھا۔ نہ کسی کے دل میں رحم تھا، نہ دلوں میں کوئی درد تھا، کوئی کفن دفن کے انتظام کا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اس معصوم روتی بسورتی لڑکی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن اور اس کے بچے کی آخری رسومات کے لیے کچھ کر سکے۔ وہ بے آواز چیخ رہی تھی، لیکن اس کا درد، اس کا رونا ہر سننے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ خدا کا واسطہ، کوئی تو میری بہن کی مدد کرے۔ اس کی یہ پکار ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ ہر ایک لفظ میں ناانصافی کی گہرائی چھپی ہوئی تھی، اور اس کی ہر ادا میں انسانی ہمدردی کی شدت جھلکتی تھی۔ ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سوگواری پھیلی ہوئی تھی۔ اسی سناٹے کو چیرتی ایک چمچماتی سیاہ گاڑی ہسپتال کے داخلی دروازے کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا بازل خان اپنے موبائل پر جھکا کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے اس کی نگاہ بے ساختہ سامنے گئی، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹی لاش اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی ایک لڑکی جس کے شانے ہچکیوں سے لرز رہے تھے۔ یہ منظر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ بازل کی پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ ہوا میں ایک ٹھنڈی لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس لمحے وہ صرف اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ بازل دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سمن کے قریب پہنچا۔ اسٹریچر پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ موت کا سایہ یہاں آ چکا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے سلام کیا۔ السلام علیکم، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں اس طرح بیٹھی کیوں رو رہی ہیں؟ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ سمن نے نم آنکھوں سے اس اجنبی مرد کو دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں ایک چبھتا ہوا دکھ اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جہاں جانا ہے جائیے، یہاں سے اپنا کام کریے۔ بازل تھوڑا پیچھے ہٹا، مگر اس کے چہرے پر حیرت اور ہمدردی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اب بھی خاموش کھڑا رہا، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹنے سا لگا تھا۔ بتاؤ مجھے لڑکی، کیا ہوا ہے؟ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں کیا؟ وہ معاملہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں پھر پوچھا۔ سمن نے سر اٹھا کر بازل کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شدت سے بھرا درد تھا جو کسی اجنبی کے سامنے بھی چھپایا نہیں جا سکا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، 1 روپیہ بھی نہیں۔ ابھی بازل کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سمن کی آواز میں جیسے درد پھٹ پڑا۔ وہ تڑپ کر بولی، خدا غارت کرے اس ایم ڈی کو،
اس نے میری بہن کو مار دیا ہے، اتنی ذلت دی کہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ انسانیت اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اپنا ایک ہسپتال بناتی جہاں ان جیسے لوگوں کا مفت علاج ہوتا۔ آج میری بہن اس حال میں نہ ہوتی۔ بازل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت، پھر شرمندگی اور آخر کار ایک بے بسی سی جھلکنے لگی۔ اس نے لب ہلائے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گیا۔ سمن بولتی گئی، اللہ اس ہسپتال والے کو تباہ کرے، برباد کر دے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی یہاں موجود کسی بھی شخص کو۔ ایک ایک سے سوال کروں گی، روزے محشر بتائیں یہ لوگ ہمیں ذلیل کر کے، ہمیں رلا کر، ہماری عزت روند کر کیا حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہر لفظ پر لرز رہی تھی جیسے زخم زبان سے بہہ رہے ہوں۔ بازل اب بھی خاموش تھا، وہ سب کچھ سن رہا تھا اور دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کو حقیقت بتانا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ شاید ہمت نہیں تھی یا شاید ضمیر کا بوجھ اسے خاموش کیے ہوئے تھا۔ بس ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے جواب مانگ رہا ہو، اور نیچے اسٹریچر پر لیٹی لاش خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ سمن کی زبان بد دعاؤں کی جھڑی جاری تھی، ہر لفظ جیسے آگ برسا رہا تھا، ہر آنکھوں سے بہتے آنسوں میں بے بسی، درد اور نفرت کا گہرا عکس تھا۔ بازل خاموشی سے سب سن رہا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے قہر کی دعائیں دینے لگی تو اچانک وہ آگے بڑھا اور آہستگی سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ سمن چونک کر رک گئی۔ اس نے حیرت سے اس اجنبی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب نرمی اور دلاسا تھا۔ بازل نے گہرے مضبوط لہجے میں کہا، بس کریے، بد دعائیں دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں ہوں نا، میں کفن دفن کا پورا انتظام کر دیتا ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ آئیے، میری گاڑی یہیں ہے، اس میں بیٹھیے۔ سمن کچھ لمحے حیرانگی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اجنبی ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں جو خلوص تھا وہ دل میں اتر گیا۔ آنکھیں تھوڑی سی نرم ہوئیں مگر چہرے پر وہی بے یقینی چھائی رہی۔ کچھ لمحے جھجکنے کے بعد اس نے چادر میں لپٹی لاش کی طرف دیکھا۔ گرمی کی شدت میں مردہ جسم کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وقت اس کی بہن کی لاش کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بازل نے فوراً موبائل نکالا اور ہسپتال کے ایک جاننے والے اسٹاف کو کال کی۔ ایمبولینس فوراً بھجوائیے، ایک باڈی کو سرد خانے منتقل کرنا ہے، جلدی کریے، دیر نہ ہو۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہ تھی، صرف ہنگامی سنجیدگی۔ سمن اب خاموشی سے کھڑی تھی، سر جھکائے، آنکھیں مسلسل بہتی جا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد سائرن کی ہلکی آواز سنائی دی اور ایک ایمبولینس ہسپتال کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ بازل تیزی سے آگے بڑھا اور عملے کو حکم دیا، احتیاط سے لاش کو سرد خانے لے جانا۔ اسٹریچر ادھر لاؤ۔ ایمبولینس کے عملے نے نازیہ کی لاش کو نرمی سے اٹھایا اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایمبولینس میں رکھ دیا۔ بازل نے ایک نظر سمن پر ڈالی جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، جیسے دنیا کے شور سے کٹ چکی ہو۔ آپ میرے ساتھ گاڑی میں آئیے، ہم ایمبولینس کے پیچھے چلیں گے۔ آپ کو سرد خانے میں حاضری دینی ہوگی۔ بازل کی آواز میں پھر وہی دھیما دلاسا تھا۔ سمن نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب کی بار کچھ اور تھا، شاید اعتماد، شاید بے بسی کا اعتراف، یا شاید صرف ایک خاموش تھکن۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ بازل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، مگر دل کے اندر جو آگ تھی وہ سرد نہ ہوئی۔ باہر ایمبولینس سڑک پر روانہ ہو چکی تھی اور بازل کی گاڑی خاموشی سے اس کے پیچھے روانہ ہو گئی تھی۔ ایک سفر تھا موت سے زندگی کے آخری پڑاؤ تک کا، اور شاید سمن کے لیے نئے دکھوں کا آغاز۔ شام کی سرمائی روشنی میں قبرستان کا منظر اور بھی سوگوار ہو گیا تھا۔ خشک پتوں کی چرچراہٹ، دور کہیں کوا کی کڑک، اور فضا میں گونجتی خاموشی، جیسے ہر چیز ماتم میں ڈوبی ہوئی ہو۔ قبروں کی کتاروں کے بیچ ایک تازہ مٹی کی ڈھیری تھی، جہاں سفید چادر کا ایک کونا اب بھی مٹی کے کنارے سے جھانک رہا تھا۔ وہ نازیہ کی قبر تھی۔ سمن اس قبر کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے شانے لرز رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں اور چہرے پر غم جیسے نقش ہو چکا تھا۔ دونوں ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیا ملا تمہیں نازیہ؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کیا ملا تمہیں نازیہ؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی، بھیگی ہوئی، بے بس سی نکلی۔ کیا ملا تمہیں یہ ظلم سہ کر؟ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ مت بھاگو اس سائے کے پیچھے، وہ تمہیں خوشی نہیں دے سکتا۔
تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وہ قبر کی مٹی کو سہلاتی، کبھی چومتی اور کبھی مٹھیاں بھرتی روتی جا رہی تھی۔ دیکھو نا، آج تم چلی گئی ہو ہمیں چھوڑ کر، اور کسی کا کچھ نہیں گیا۔ وہ بے حس شخص اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوگا۔ اس کی ماں جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا، وہ بھی سکون سے سانس لے رہی ہوگی۔ لیکن ہمیں کیا ملا؟ موت، قبر اور یہ خاموشی۔ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا نازیہ، اللہ سب سے انصاف لے گا۔ میں یقین سے کہتی ہوں تمہاری ہر تکلیف، ہر آنسو کا بدلہ لیا جائے گا۔ قبرستان میں دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہ دیتا تھا، سوائے ایک سایہ جو خاموشی سے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ بازل، اس کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ سمن کے لفظ اس کے دل میں تیر بن کر اتر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جس ایم ڈی کو کوس رہی ہے وہ بازل کا باپ ہے، مگر بازل خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کی زبان پر مہر لگ چکی ہو، اور آنکھوں میں سوالات کے طوفان۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ شام رات میں ڈھلنے لگی۔ بازل نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے، اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا، اٹھیے، عورتیں اتنی دیر قبرستان میں نہیں بیٹھتیں۔ سمن نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ان میں دکھ کی نمی کے ساتھ ایک خفگی تھی۔ نہیں، آپ جائیے، آپ کی بہت مہربانی، لیکن مجھے یہاں تھوڑا اور بیٹھنے دیں۔ بازل نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، میں سمجھ سکتا ہوں مگر اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں، آئیے چلیے میرے ساتھ۔ جب وہ نہ ہلی تو وہ جھک کر نرمی مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے آہستہ سے کھڑا کر گیا۔ سمن تھوڑا جھچکی، مگر اس کے اندر کا دکھ شاید اسے مکمل مزاحمت سے روک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بازل نے اسے سہارا دیتے ہوئے قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھایا۔ پیچھے قبر خاموش تھی، مٹی کی مہک میں ملے آنسو اب وقت کے حوالے تھے، لیکن سمن کے دل میں ایک طوفان تھا جو شاید ساری زندگی تھمنے والا نہیں تھا۔ قبرستان کی خاموش در و دیوار پیچھے رہ گئے تھے، اور اب وہ دونوں سڑک کنارے کھڑے تھے۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر اندھیرے نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوائیں گرمی کے باوجود کسی حد تک راحت کا احساس دلا رہی تھیں۔ سمن کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی اور غم کی شدت کی گواہی دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اس میں ایک ایسی معصومیت تھی جو کسی بھی نگاہ کو روک سکتی تھی۔ بازل خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار زندگی میں کسی عورت کے لیے ایسے محسوس کر رہا تھا، نہ صرف ظاہری خوبصورتی کی کشش بلکہ اس کے کردار کی مضبوطی، آنکھوں میں چھپا درد اور آواز میں چھپی شرافت، جیسے سب نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ لمحے بھر کو اس کا دل چاہا وہ اس کی تعریف کرے، اسے کہے کہ وہ کتنی باہمت، کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن اس کے لب خاموش رہے۔ سمن نے نظریں جھکا کر ہلکی سی آواز میں کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جس طرح میری مدد کی میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر نرمی سے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بازل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، میں آپ کو اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سمن نے ایک تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی، میری زندگی میں اب تنہائی ہی رہ گئی ہے، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ آپ کا یہی تک ساتھ تھا۔ بازل چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ میری گاڑی میں بیٹھ سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سمن نے حیرت سے اسے دیکھا، آنکھوں میں تھوڑا سا شک، تھوڑا سا تجسس اور کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت تھی۔ بات؟ کیسی بات؟ اس نے ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ بازل نے دھیمے لہجے میں کہا، بس آپ بیٹھ جائیے، پھر سب بتاتا ہوں۔ وعدہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سمن نے کچھ پل اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ چہرہ سچائی سے خالی نہ تھا، اس میں کسی قسم کی بدنیتی، کسی دھوکے کا شبہ تک نہ تھا۔ بازل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آواز دھیما اور انداز احترام سے بھرا ہوا تھا۔ سمن نے دھیرے سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر بیٹھ گئی۔ بازل نے دوسری طرف آ کر دروازہ بند کیا۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے باہر اندھیرا دھیرے دھیرے اور گہرا ہو رہا تھا۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سڑک پر کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر جاتی، مگر اس وقت وہ دونوں ایک ایسے لمحے میں تھے جہاں خاموشی بھی گفتگو سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ سمن کی آنکھیں اب بھی تھکی تھکی تھیں اور چہرہ سوگوار، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ اس خاموشی میں کچھ سننے کو بے چین تھی۔ بازل نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اپنی بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب ہوگا، اور شاید میرے بارے میں بھی آپ کی رائے کچھ خاص اچھی نہ ہو، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو ایک موقع دیں۔ سمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔
بازل کی نظریں سمن کے چہرے پر کڑی تھیں، لیکن لہجہ مہذب اور نرم تھا۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی شدید صدمے میں ہیں۔ آپ کی بہن، وہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ پر گزرا وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ سمن کی پلکیں بھیگنے لگیں، مگر وہ خاموش رہی۔ بازل نے تھوڑا سا رک کر اپنی بات جاری رکھی، لیکن جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ شاید اس وقت آپ کے لیے مناسب نہ ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، کیونکہ میں مخلص ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ سمن نے ایک بار پھر چونک کر اسے دیکھا، جیسے کوئی انجان خدشہ دل میں اترنے لگا ہو۔ در حقیقت جس ہسپتال کے باہر میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ ہسپتال میرے والد کا ہے، ڈاکٹر زمان خان، میرے بابا۔ ایک لمحے کے لیے سمن کا چہرہ جیسے سن ہو گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، وہ آپ کے؟ بازل نے تیزی سے وضاحت دی۔ غصہ نہ ہو، نہ پینک ہوں، میرا یقین کریں، مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اس حد تک پہنچ جائے گا۔ بابا کو بھی شاید اندازہ نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کا دل توڑ رہے ہیں تو شاید وہ خود رک جاتے۔ سمن کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور ساتھ ہی غصے کی چمک عود آئی۔ تو یہ سب کیا تھا؟ آپ نے میری مدد اس لیے کی کہ… بازل نے فوراً بات کاٹی۔ نہیں، بالکل نہیں، میری مدد کا مقصد صرف اور صرف انسانیت تھا، اور اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ کے لیے ناقابل یقین ہو، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سمن خاموش رہی، بس اسے گھورتی رہی۔ بازل نے ہلکی سی سانس بھری اور نرمی سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تحویل میں آ جائیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سمن کا چہرہ جیسے لال ہو گیا، آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں نے آپ کو ایک نیک انسان سمجھا تھا۔ بازل نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں نیک ہی ہوں سمن، اگر میں چاہتا تو آپ کو دوستی کی یا کوئی اور سطحی رشتے کی پیشکش کرتا، مگر میں نے آپ سے سیدھا نکاح کی بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عزت دوں، ایک نام دوں، ایک چھت دوں۔ سمن نے نظریں پھیر لیں، اس کے دل میں طوفان بھرپا تھا، اور بازل خاموشی سے اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت شاید فیصلہ کرے گا، یا پھر سمن کا دل۔ گاڑی کے اندر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار وہ خاموشی دھواں بن کر دونوں کے دل و دماغ میں پھیل رہی تھی۔ بازل کی بات ختم ہوئی تو سمن کا چہرہ پہلے حیرت سے سخت ہوا اور پھر اس کے لب کپ کپانے لگے۔ وہ کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے الفاظ سمیٹنے میں دشواری ہو، لیکن پھر اچانک وہ جیسے برس پڑی۔ میری بہن نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ پتھریلا ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، محبت دیتا ہوں، اور نکاح کے بعد وہ اسے چھوڑ گیا، مرنے کے لیے، سڑنے کے لیے، تڑپنے کے لیے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے قبرستان لے کر آئے، دفنا کر آئے۔ بازل کا چہرہ جیسے ایک لمحے کو زرد پڑ گیا، وہ ساکت بیٹھا رہا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایک بار پھر اسی دلدل میں قدم رکھوں، کسی راہ چلتے پر اعتبار کر لوں؟ اس کے الفاظ جیسے چابک کی صورت اس کے دل پر برس رہے تھے۔ صاحب، ہم بہت غریب لوگ ہیں، سر پر صرف ایک چھت ہے، کھانے کے لیے کچھ دانے، بس وہی اناج جو بڑی مشکل سے اترتا ہے۔ جب دل دکھا ہوا ہو، ہمارے پاس نہ بڑی گاڑیاں ہیں، نہ محل نما بنگلے، نہ ہسپتال، اور اگر ہوتے بھی تو شاید ان میں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑنے کا ظرف نہ ہوتا۔ بازل کی آنکھیں دھندلانے لگیں، وہ نظر جھکا گیا، جیسے سمن کی ایک ایک بات نے اسے اندر تک چھلنی کر دیا ہو۔ اس نے بمشکل لبوں کو جنبش دی، مگر کچھ نہ بولا۔ سمن کی آواز اب تھوڑی نرم ہوئی، مگر اس کے الفاظ ویسے ہی چپتے رہے۔ میں نے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھا سر، آپ نے میری مدد کی، اس کا شکریہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی دے دوں۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، باعزت ہیں، میں ایک گمنام بکھری ہوئی لڑکی ہوں جس کے حصے میں صرف دکھ آیا ہے۔ میں یہ بوجھ اب کسی اور کے کندھے پر نہیں ڈالنا چاہتی، نہ ہی میں اپنے زخم کسی اور کو دکھانا چاہتی ہوں۔ بازل کا دل چاہا کہ وہ کچھ کہے، کوئی وضاحت دے، کوئی تسلی، مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ سمن نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے جو کیا اس کا بدلہ خدا دے گا۔ لیکن وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی، اب خدا حافظ۔ اس نے قدم باہر رکھے، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بنا پلٹے دھیرے دھیرے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ بازل کی نظریں اس کے پیچھے جھکی رہیں اور دل میں جیسے کوئی وزنی خاموشی جم کر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار کسی نے بازل خان کے سامنے آئینہ رکھ دیا تھا، جس میں وہ خود بھی اپنے باپ کا سایہ دیکھنے لگا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ جس چیز کو وہ اپنے لیے منتخب کر لے وہ اس کی ہی ہوتی تھی۔ فون نکالا تھا اور صرف ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ چند دیر بات کر کے وہ اب دھیما مسکرایا تھا
اور دور سے نظر آتے ہوئے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے ہڑبڑایا تھا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی رہتا ہے۔ سندھی کے زرد تھپڑوں کے ساتھ وہ روتی ہوئی ٹوٹے قدموں سے اپنے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے دروازے پر پہنچی۔ لباس گرد سے اٹا ہوا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سامنے برآمدے میں رکھی پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا مکان مالک اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی سمن پر پڑی وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بی بی، کب دے رہی ہو میرا کرایہ؟ وہ تیز آواز میں چلایا۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، کرایہ چڑھا رکھا ہے۔ روز کہتی ہوں کل دوں گی کل دوں گی، تمہارا تو روز کا یہی تماشا ہے۔ شاید وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمن سہم کر رک گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو تیزی سے رخسار پر لڑکنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ابھی بہن کی تدفین کر کے آ رہی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریے۔ مکان مالک نے طنزیہ ہنگارا مارا۔ او بی بی، یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا۔ تمہاری بہن مری ہو یا باپ، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے تو صرف پیسہ چاہیے۔ اگر دے سکتی ہو تو یہاں رہ، ورنہ دروازہ کھلا ہے، چلتی بن۔ سمن نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میری تنخواہ بھی ابھی تک نہیں ملی اور میں واقعی ابھی کرایہ نہیں دے سکتی، لیکن خدارا کچھ دن کی مہلت دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، مالک مکان نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور غصے میں بولا، میں کچھ نہیں سنتا اب۔ اگلے ہی لمحے اس نے سمن کو بازو سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا۔ سمن بے اختیار لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ اور کوہنی پر چوٹ آ گئی، خون کی باریک دھار نکلنے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا، میرے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور سن لو، تمہارا سامان یہیں رہے گا جب تک پیسے نہیں دے دیتی، سمجھ آئی؟ باہر رہ، سڑک پر، فٹ پاتھ پر، مجھے پرواہ نہیں۔ سمن زمین پر بیٹھی کپڑے جھاڑنے کی بجائے آنکھوں سے بہتے آنسو پونجھنے لگی۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے گم سم بیٹھی رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اب جائے تو کہاں جائے۔ آس پاس کے لوگ دروازوں سے جھانکنے لگے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، جیسے وہ تماشا ہی تو تھا۔ ایک اور بے بس عورت کی تذلیل کا منظر جو اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں زمین تپ رہی تھی، ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کوئی نہ آنے والی آندھی رک کر سانس لے رہی ہو۔ سمن اب بھی زمین پر نیم بیٹھے نم آنکھوں سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں درد تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ مکان مالک کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، جو مسلسل غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ اوقات نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن ڈرامے کرنے آ جاتی ہو ہر بار۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، سمن جیسے ہی اٹھنے کو ہوئی، سڑک پر رکتے ٹائروں کی چرچراہٹ نے سب کو چونکا دیا۔ سب کی نظریں اس چمچماتی بلیک مرسڈیز پر جا ٹکیں جو گرد اڑاتی ہوئی عین دروازے پر آ رکی تھی۔ دروازہ کھلا اور بازل خان اپنی تمام شان و وقار اور غصے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے 2 سیاہ یونیفارم پہنے باڈی گارڈز بھی فوراً موجود ہو گئے۔ مکان مالک کا غرور جیسے ہوا ہو گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ آس پاس جھانکتے چہرے بھی لرز گئے۔ بازل کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ دھاڑا، عورت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ تم جیسے مرد معاشرے کے چہرے پر کلنک ہیں۔ مکان مالک ہکا بکا رہ گیا، زبان جیسے گھنگ ہو گئی ہو۔ بازل نے جیب سے ایک موٹی رقم نکالی اور اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولا، یہ ہیں تیرے کرائے کے پیسے، لے اور جا کر انسانیت سیکھ۔ عورت تمہاری بیٹی نہ سہی، بہن نہ سہی، لیکن اللہ کی مخلوق ہے۔ کم سے کم اتنا تو سمجھ کہ وہ درد میں ہے۔ مکان مالک کا سر جھک گیا، اس نے نظریں تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اب زمین کو گھورا تھا، جیسے وہی اس کا اصلی مقام ہو۔ سمن ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اس بار خوف میں نہیں، حیرت تھی۔ اس نے بازل کو دیکھا جو غصے کے باوجود پورے وقار سے اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کے زخموں کا محافظ ہو۔ آپ؟ سمن نے بے یقینی سے سرگوشی کی۔ بازل نے گہری سانس لیتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ کو کوئی بھی یوں رسوا نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، لمحہ جیسے تھم گیا ہو۔ وہ احساس جو کبھی انجان تھا آج اس کی موجودگی کا اعلان کر رہا تھا، اور سمن اس سب کچھ کے باوجود بس رونے لگی، خاموش، بے آواز، مگر بہت گہرے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں، اندر خاموشی کا راج تھا۔ باہر سڑک پر ہلکی بارش کی نمی پھیلی ہوئی تھی اور اندر کا ماحول ایک الگ ہی جذباتی تپش لیے ہوئے تھا۔ سمن خاموش بیٹھی تھی، اس کے کپڑوں پر دھول اور اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی، آپ کا بہت شکریہ۔
لیکن خدارا مجھ پر اتنے احسان مت کریں کہ میں زندگی بھر آپ کا احسان نہ اتار سکوں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، آنکھیں سرخ تھیں اور دل زخمی۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا، ایک گہری نظر کے ساتھ جو صرف سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ سمن، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ سب کچھ ایک انسان ہونے کے ناطے کیا ہے۔ میں نے وہی کیا جو کسی بھی انسان کو کرنا چاہیے، اور اگر تم یہ سب صرف احسان سمجھ رہی ہو تو غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنی نشست سیدھی کی اور سنجیدگی سے بولنے لگا، دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں اپنی دولت دکھا کر متاثر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تمہاری ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھوں گا، تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لو۔ سمن نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی باتوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، اور آپ کے امی بابا، وہ مان جائیں گے؟ بازل نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، مجھے پورا یقین ہے بابا مان جائیں گے، اور امی، انہیں میں منا لوں گا۔ ان کے دل میں نرمی ہے، اور اگر وہ جان لیں گی کہ تم کون ہو، کیا ہو، تو وہ انکار نہیں کریں گی۔ ایک لمحے کو سمن چپ ہو گئی، جیسے دل و دماغ میں کوئی کشمکش جاری ہو۔ آنکھوں سے دو موٹے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، جنہیں اس نے اپنے دوپٹے سے آہستہ سے پونجا، پھر بہت دھیرے سے، جیسے خود کو بھی سنانا چاہتی ہو، بولی، میں تیار ہوں۔ بازل نے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون دکھائی دیا۔ اس نے آہستگی سے گاڑی سٹارٹ کی، مگر دل میں ایک نئی منزل کی شروعات ہو چکی تھی۔ خاموشی کے اس سفر میں اب دونوں کے دلوں میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا، بھروسے اور احساس کا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس بھروسے اور احساس کا رشتہ کیسا موڑ لینے والا ہے۔ بازل کے فلیٹ کا لاؤنج سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مولوی صاحب سفید عمامہ اور نورانی چہرہ لیے ان کے سامنے نکاح کا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے کاغذات پر نگاہ دوڑائی اور پھر سمن کی طرف دیکھتے ہوئے نرم مگر واضح لہجے میں سوال کیا، سمن یوسف، آپ کا نکاح بازل خان والد زمان خان سے طے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمن کے ہونٹ لرزے، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں، لیکن لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اچانک بازل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیوں کا لمس جیسے کسی ٹھنڈے مطمئن سہارے کی مانند تھا۔ سمن نے آنکھیں بند کیں، ایک طویل سانس بھری اور نم آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر سوال دہرایا، سمن یوسف، کیا آپ کو بازل خان سے نکاح قبول ہے؟ سمن نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا جھک کر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب نے نرمی انداز میں سوال دہرایا تو سمن نے نم آواز میں ہونٹوں پر آئی لرزتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ اب مولوی صاحب نے نگاہ بازل پر ڈالی، جس کا چہرہ پرامن اور مطمئن تھا۔ بازل خان، کیا آپ کو سمن یوسف سے نکاح قبول ہے؟ بازل نے خود اعتمادی سے گردن ہلائی اور پروقار لہجے میں بولا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی بازل کا لہجہ پہلے جیسا ہی مضبوط، نرمی لیے لیکن یقین سے بھرپور تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب چلے گئے تھے۔ چند لمحے وہ فلیٹ پر ہی ٹھہرا تھا اور پھر اسے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بازل خان کا وسیع و ریز بنگلہ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک شاہکار تھا۔ اونچی دیواریں، سجے ہوئے باغ اور جالی دار دروازے سے گزرتے ہی جیسے خاموش وقار کا ایک سایہ ساتھ ہو لیتا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی لمبے سے لاؤنج میں پڑی قیمتی قالین، شاندار فانوس اور آرام دہ صوفے اس گھر کی خوشحالی اور نفاست کی گواہی دے رہے تھے۔ سمن ہچکچاتی نگاہوں سے ہر گوشے کو دیکھتی بازل کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے آنے والے لمحے میں سب کچھ بدلنے والا ہو۔ اچانک ہی ان کی نگاہ صوفے پر سامنے بیٹھی ایک خاتون پر پڑی، جو موبائل پر ہنس ہنس کر بات کر رہی تھیں۔ وہ تھیں کلثوم بیگم، بازل خان کی ماں۔ سفید شفون کی ساڑی، ہلکا سا میک اپ، ہاتھ میں نگوں والی انگوٹھیاں اور گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک کے ساتھ وہ واقعی بلا کی حسین اور رکھ رکھاؤ والی عورت لگتی تھیں۔ ان کی نگاہ بازل پر پڑی تو لبوں کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی، لیکن ان کی نظریں فوراً سمن پر جا ٹکیں، جو سر جھکائے بازل کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً فون بند کیا، آنکھوں میں حیرت اور پیشانی پر چند سوال لیے صوفے سے اٹھ کر بازل کی طرف بڑھیں۔ ارے بازل بیٹا، یہ کون ہے؟ ان کی آواز میں ہنوز نرمی تھی، مگر لہجے میں شک اور حیرت صاف جھلک رہا تھا۔ بازل نے لمحے بھر کو ماں کی آنکھوں میں جھانکا، ایک گہری سانس لی اور تحمل سے بولا، امی آپ اندر چلیے، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔
کلثوم بیگم نے سمن پر ایک بار پھر گہری نگاہ ڈالی، جیسے کسی انجان بھید کو کھوج رہی ہوں۔ بیٹا سب خیریت ہے نا؟ کسی مسئلے میں تو نہیں ہو؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا اور بازل کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بازل نے فوراً اپنے دونوں بازو اپنی ماں کے گرد حائل کر دیے، محبت اور تسلی کے انداز میں انہیں قریب کیا اور نرمی سے بولا، امی سب ٹھیک ہے، کوئی بھی خطرے کی بات نہیں، بس آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے سمن کی طرف دیکھا اور ہلکی سی گردن کے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ سمن کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحے اس کی زندگی کا ایک نیا باب رقم کرنے والے ہیں۔ لاؤنج کی فضا میں جیسے خاموشی کا ایک بوجھل پردہ تن گیا تھا۔ فانوس کی مدھم روشنی دیواروں پر پڑتے لمبے سائے اور چاروں طرف چھائے سکوت میں صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ بازل اپنی ماں کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سمن کچھ فاصلے پر سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں اور انگلیاں بار بار دوپٹے کا کنارہ مروڑ رہی تھیں۔ بازل نے نرمی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر واضح تشویش تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹھہرے لہجے میں بولا، امی پلیز غصہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجیے، میں اب چھوٹا بچہ نہیں رہا، میں اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں۔ کلثوم بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ اب بھی خاموش تھیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل رہے تھے۔ بازل نے گفتگو جاری رکھی، یہ لڑکی سمن میری کوئی دوست نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر ہے، میں نے آج ہی اس سے نکاح کیا ہے، وہ اب میری بیوی ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ کلثوم بیگم جیسے کسی جھٹکے سے چونکیں اور صوفے سے یکدم کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے پر بے یقینی اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کچھ پل تک وہ جیسے الفاظ تلاش کرتی رہیں، پھر یکدم گویا پھٹ پڑیں۔ دماغی توازن ٹھیک ہے تمہارا؟ تم جانتے ہو تم کیا بک رہے ہو بازل؟ بازل نے ان کی طرف بڑھ کر صبر سے کہا، امی بیٹھ جائیے پلیز، میں سب سمجھاتا ہوں۔ لیکن وہ اب ہتھے سے اکھڑ چکی تھیں۔ ان کا لہجہ اونچا ہو گیا، آواز میں زہر بھر آیا، پاگل ہو چکے ہو تم؟ ایک راہ چلتی گمنام سی لڑکی سے نکاح کر لیا تم نے؟ تم بازل خان، زمان خان کا بیٹا، تمہیں یاد ہے تم کون ہو؟ سمن نے شرم سے نظریں جھکا لیں، اس کے لب کپ کپانے لگے۔ بازل اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمع رہا، مگر اس کی ماں کی باتیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح فضا چیر رہی تھیں۔ اتنے بڑے گھروں سے تمہارے رشتے آئے، اعلیٰ خاندان، خوبصورتی، حیثیت، سب کچھ تھا، اور تم نے کیا چاند چڑھا دیا؟ یہ 2 کوڑی کی لڑکی، کیا دیکھا تم نے اس میں؟ محبت، رحم یا صرف بغاوت؟ بازل نے سنجیدگی سے کہا، امی میں نے انسانیت دیکھی ہے اس میں، وفا دیکھی ہے، سچائی دیکھی ہے۔ لیکن کلثوم بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ تڑپ کر بولیں، بس کرو، بس، تم نے آج میری ساری عزت خاک میں ملا دی ہے، آنے دو تمہارے باپ کو، دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن سن لو، آج کے بعد یا تو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے لڑکھڑاتی ساڑی اور کلون کی خوشبو جیسے کمرے میں کچھ لمحے تک رکی رہی۔ بازل خاموشی سے سمن کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر شرمندگی، بے بسی اور خوف کے سائے نمایاں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ابھی طوفان تھما نہیں تھا، بلکہ اب تو ابتدا ہوئی تھی۔ سمن کی پلکیں لرزتی، آنکھوں سے چند آنسو نیچے ٹپکے اور وہ ساکت کھڑی تھی۔ کلثوم بیگم نے کڑوے الفاظ اس کے دل کو چھلنی کر دیے تھے۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی ہمت تو کر رہی تھی، مگر اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ہلکے سے کانپتے لہجے میں بازل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا رہنے دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میری بہن کے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا، مجھے یہی ڈر تھا، وہی بدنامی، وہی ذلت۔ بازل جو بھی تک اپنی ماں کی تندو تیز باتوں کو سوچتے ہوئے خاموش بیٹھا تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ سمن کی بات سن کر اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خبردار جو تم نے مجھے اپنی بہن کے اس نالائق شوہر سے ملایا۔ وہ ایک کم ظرف، بزدل اور بے غیرت مرد تھا، جو اپنی بیوی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا۔ لیکن میں وہ مرد نہیں ہوں سمن۔ اور اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، مگر اس میں ایک ایسا جلال اور سچائی تھی کہ سمن ایک پل کو ساکت ہو گئی۔ مجھے اپنی بیوی کی عزت کروانی بھی آتی ہے اور عزت کرنی بھی۔ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف، یہ شرمندگی، یہ میری تکلیف بڑھا دیتی ہے۔ تم میرے ساتھ ہو، میری بیوی ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا یاد رکھو۔ اس کی آواز میں چھپا اعتماد، تحفظ کا وعدہ اور وہ الفاظ جو سمن نے کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ اس کے اندر ایک انجانی سی لرزش دوڑا گئے۔ اس کے لب ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر خاموش رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو ابھی بھی تیر رہے تھے، مگر ان میں اب صرف دکھ نہیں تھا، ایک دھندلا سا اعتماد بھی جھلکنے لگا تھا۔
اسی لمحے بازل نے ایک تیز نگاہ دروازے کے قریب کھڑی ملازمہ پر ڈالی اور سرد لہجے میں حکم دیا، سلمیٰ، اسے اوپر میرے کمرے میں لے جاؤ، جو کچھ بھی چاہیے ہو سب کچھ مہیا کرو۔ سمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ بازل دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ لیں۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں تھکن سی اتر آئی تھی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں مگر وجود جیسے پہاڑ کی مانند پرسکون تھا۔ سمن نے ایک نظر بازل کو دیکھا، اس مرد کو جس نے آج دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کا ساتھ دیا تھا، پھر نگاہیں جھکائیں اور آہستہ قدموں سے ملازمہ کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ اس کی پشت پر بازل خاموش بیٹھا تھا مگر اس کی خاموشی آج سمن کو تحفظ دینے لگی تھی۔ بازل 2 گھنٹے وہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سائے نمودار ہو چکے تھے، جیسے وقت کی گرفت نے ایک لمحے میں کئی برسوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا ہو۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر کبھی فرش پر نظریں گاڑ دیتا تو کبھی دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ ماں کی تلخ باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں اور سمن کا چپ چاپ اسے دیکھ کر چلے جانا بھی دل کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ سامنے سے زمان خان داخل ہو رہے تھے، ایک ہاتھ میں کوئی فائل تھی، دوسرے میں موبائل، جیسے وہ شاید ابھی بند کر کے جیب میں رکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں حیرت اور غصہ نمایاں تھا۔ بازل فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ زمان خان قریب آتے ہی بولے، یہ تمہاری ماں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ ایک پاؤں پر میں یہاں پہنچا ہوں اور اس کا کہنا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی کسی راہ چلتی لڑکی سے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ بازل نے گہری سانس لی اور ضبط سے لب بیچ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، آج آپ کے ہسپتال میں 2 عورتیں آئی تھیں، ایک حاملہ اور ایک کم عمر لڑکی۔ زمان خان نے آئیبرو چڑھاتے ہوئے بیزاری سے کہا، ایسے کیسز روز آتے ہیں، مجھے اپنا بتاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بازل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آج جو عورت حاملہ تھی وہ جان سے چلی گئی بابا، صرف اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور ہمارے ہسپتال نے اسے باہر نکال دیا۔ میں نے خود اس کی لاش کو اسٹریچر پر رکھ کر دفنایا ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اکیلی ہے، لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں، اور بابا ایسا ہم نے کیا ہے، ہمارا نظام، ہمارا ہسپتال۔ زمان خان اب خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کی چمک کچھ مدھم ہوئی اور چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی۔ بازل نے تھوڑا قریب ہو کر نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، بابا ایک بات اور، میں نے یہ سب ترس کھا کر نہیں کیا، میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اسی لیے میں نے اسے اپنی بیوی بنایا ہے، لیکن آپ کی بیوی، وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ زمان خان نے کچھ لمحے بازل کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر آہستگی سے بولے، تم اپنے کمرے میں جاؤ بازل، میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، سختی کی جگہ اب ایک تھکن تھی اور سمجھداری جھلک رہی تھی۔ بازل نے چند لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر ہاں میں ہلا کر خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ پیچھے رہ گئے زمان خان، جو گہری سوچ میں کھڑے، جیسے کئی سالوں کا غرور اور فیصلہ ایک لمحے میں زمین سے جا لگا ہو۔ انہیں واقعی دھچکا سا لگا تھا، ایک عجیب سا گلٹ ہوا تھا۔ کمرے کا ہلکا مدھم سا نور ماحول کو نرم اور پرسکون بنا رہا تھا۔ بازل نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ سامنے صوفے پر وہ بیٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سوجن اور چہرے پر معصومیت کا ہلکا سا سایہ تھا، جیسے تھکن نے اسے تھام لیا ہو۔ بازل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے وہ پہلی بار کسی نازک چیز کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ تقریباً 20 سال کی لڑکی تھی اور وہ خود 30 سال کا۔ دونوں کے درمیان عمر کا فرق ضرور تھا، مگر اس لمحے بازل کو یوں لگا جیسے ان دونوں کی تقدیروں کا ایک ہی باب لکھا جا چکا ہے۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی نیند میں خلل ڈالنے کا فیصلہ بھی آسان نہ ہو۔ پھر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یکدم چونک کر بیدار ہو گئی، آنکھیں کھولتے ہی سامنے بازل کو دیکھ کر ہڑبڑا سی گئی۔ سوری، میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب ہو گئی، بازل نے نرمی سے کہا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے خمار کے ساتھ ایک عجیب سی الجھن بھی تھی، جو اس لمحے بازل کی موجودگی نے تھوڑا سا کم کر دی تھی۔ بازل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، دیکھو، یہاں رہنے کے لیے تمہیں کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا، مگر بالکل بھی ہمت نہیں ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، آواز میں گہری سنجیدگی اور دلاسا تھا۔ اگر امی کچھ کہہ دیں، الٹا سیدھا سنا دیں تو برداشت کر لینا، ہر رشتہ کچھ قربانی مانگتا ہے، کچھ برداشت، تمہیں بھی تھوڑا بہت سہنا پڑے گا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی،
بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، جیسے ان الفاظ نے اس کے اندر دبی ہوئی سسکیاں چھو لی ہوں۔ بازل کی نگاہوں میں گہرائی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ آج ہی تمہاری بہن چلی گئی۔ تم ابھی مینٹلی سٹیبل نہیں ہو، مگر تمہیں یاد رکھنا ہے تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہارا شوہر ہے تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں سمجھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنے بازو اس کے گرد حائل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کچھ لمحے ویسے ہی بے آواز آنسو بہاتی رہی، پھر آہستگی سے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا، جیسے پہلی بار کسی نے اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو تھام لیا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب ویرانی نہیں، ایک تحفظ کا احساس لیے ہوئے تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، ہلکے ہلکے پردے لہرا رہے تھے اور کمرے میں نرم سنہری دھوپ کا ایک پرسکون سا حالہ سا بن چکا تھا۔ کلثوم بیگم بستر پر نیم دراز خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ تھکاوٹ، فکر اور رات بھر کی جاگی ہوئی نیند کی کہانی سنا رہا تھا۔ نظریں سامنے کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہاں کوئی ایسا سوال کھڑا ہو جس کا جواب انہیں اب بھی نہیں ملا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، بازل اندر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور بنا کچھ کہے ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کلثوم بیگم نے آہٹ سنی مگر رخ پھیر لیا، جیسے وہ اب بھی ناراض ہوں۔ بازل نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، اس نے نرمی سے پکارا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کلثوم بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ہاتھ کی گرفت میں ہلکی سی جنبش ضرور ہوئی۔ امی پلیز، میری بات ایک بار تحمل سے سن لیں۔ میں جانتا ہوں آپ کو دکھ ہوا ہے، آپ کو میری جلد بازی نے تکلیف دی ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ امی، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، شریف، سادہ اور اپنی دکھ چھپا کر بھی دوسروں کے لیے مسکرانے والی۔ اس نے کچھ نہیں مانگا مجھ سے، نہ دولت نہ مقام، بس ایک چھت، اور وہ چھت میں نے اسے دے دی۔ بازل کی آواز میں جذبات کی لہر تھی۔ امی، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں کیوں چاہوں گا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی عورت آئے جو مجھے آپ سے، اس گھر سے، میرے بابا سے دور کر دے؟ میں تو چاہتا تھا کہ میری زندگی میں وہ عورت آئے جو آپ سب کو سمجھے، اپنائے، اور وہ یہی کرے گی، مجھے یقین ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد کلثوم بیگم نے آہستگی سے رخ اس کی طرف موڑا۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ ہاں، تمہارے بابا بھی یہی سمجھا رہے تھے مجھے، اور سچ کہوں رات بھر میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اگر تم اتنے یقین سے یہ سب کر رہے ہو تو کچھ تو خاص بات ہوگی اس میں۔ لیکن بازل، تم نے بہت جلد بازی کی ہے۔ ایسے فیصلے اتنی عجلت میں نہیں لیے جاتے بیٹا، کبھی کبھار جلد بازی کے فیصلے انسان کو عمر بھر کا پچھتاوا دے جاتے ہیں۔ بازل نے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما۔ امی، اگر میں نے غلط فیصلہ لیا تو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، میری آنکھوں میں شرمندگی ہوتی۔ میں شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے جسے اپنی زندگی بنایا ہے وہ میرے فیصلے پر شرمندگی کا موقع نہیں دے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کلثوم بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو خاموش رہیں، پھر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بازل، لیکن اسے ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارا فیصلہ درست تھا، اور میں اسے آزماؤں گی اچھی طرح۔ بازل نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ جیسے آپ چاہیں امی، میں تیار ہوں۔ اور وہ بھی کمرے کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو چکی تھی، جیسے رات کی کڑواہٹ صبح کے دھیرے دھیرے روشن ہوتے لمحوں میں تحلیل ہو رہی تھی، جو کل لاؤنج میں دکھائی دی تھی۔ مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی کچھ گہری سوچیں تھیں، کچھ سوال جو بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد کلثوم بیگم نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ بازل، ایک بات اور سمجھنی چاہیے تمہیں۔ میں نے کل صرف ایک نظر ڈالی تھی اس لڑکی پر، مگر میری ماں کی نظریں ہیں، سب کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بچی ہے، بالکل بچی، شکل سے، باتوں سے، آنکھوں سے، سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ بھی دنیا کو سمجھنے کے مرحلے میں ہے۔ انہوں نے بازل کو گہری نظر سے دیکھا۔ تم نے اگر اسے اپنی بیوی بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر رشتے کو سمجھنے کے قابل بھی ہو چکی ہے۔ بعض اوقات ایک رشتہ کاغذ پر بنتا ہے، لیکن دل اور ذہن کو اس تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ بازل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ان کے لہجے میں فکر تھی، وہی فکر جو ہر ماں کو اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔ امی، میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ اسے وقت دوں گا، چاہے وہ 6 ماہ ہوں یا 6 سال۔ میں اس پر کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالوں گا جب تک وہ خود کو میرے ساتھ اس رشتے کے لیے تیار نہیں سمجھتی۔ میں اس سے کوئی بھی تعلق نہیں بناؤں گا۔ وہ اپنی ماں کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ واقعی دل سے کچھ سمجھ چکا ہو۔ میں نے اس سے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا یا میں کوئی نیکی کر رہا تھا۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے اپنانا چاہتا ہوں اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے احساسات کو نظر انداز کر دوں۔ کلثوم بیگم کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری،
لیکن وہ مسکراہٹ ماں کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت کی تھی جو اس تمام صورتحال کو اپنے زاویے سے دیکھ رہی تھی، اپنے منصوبوں کے ساتھ۔ انہوں نے اندر ہی اندر ایک خاموش طنزیہ کہکا دبایا جس کا عکس ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو چمکا، پھر وہ تیزی سے سنجیدہ ہو گئیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا سوچا تم نے۔ تمہاری یہ سوچ مجھے تسلی دے رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے جلدی ماں بن گئی تو وہ یہ بوجھ نہیں سنبھال پائے گی۔ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میں دادی بنوں، لیکن ہر خوشی وقت پر ہو تو بہتر ہوتی ہے۔ بازل نے نرمی سے اپنی ماں کا ہاتھ دبایا۔ بس آپ دعا کریں کہ وہ یہاں خود کو محفوظ سمجھے، اپنائیت محسوس کرے، باقی سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ کلثوم بیگم نے سر اس بات میں ہلایا، مگر ان کے دل میں ایک الگ ہی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صبر ان کا ہتھیار ہے اور وقت ان کے ہاتھ کا کھیل۔ 2 ہفتہ بعد لاؤنج کی فضا میں ہنسی مذاق اور نسوانی باتوں کی گونج تھی، لیکن ان سب کے بیچ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے، آنکھیں نیچی اور دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ہوئے۔ آج بھی وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس تھی، سادہ دوپٹہ سر پر تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا سکوت چھایا تھا۔ سامنے کلثوم بیگم اپنے روایتی انداز میں مہمان عورتوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ چاروں عورتیں شوق شوق لہجے میں گپیں لگا رہی تھیں، ان کی آنکھیں بار بار اس کی طرف اٹھتیں جیسے کوئی نایاب چیز دیکھ رہی ہوں۔ کلثوم بیگم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا ہوئی، بس میرے بیٹے کو ہر وقت انسانیت کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اور اس بار تو حد ہی کر دی اس لڑکے نے جو ایک راہ چلتی غریب سی لڑکی کو بیوی بنا لیا۔ نکاح تو کر لیا مگر مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کا ٹیسٹ اتنا خراب ہرگز نہیں جو اس جیسی لڑکی کو دل سے قبول کرے گا۔ ان کے الفاظ جیسے تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے حیرت سے ساس کو دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ ایسا کچھ کہہ سکتی ہیں، پر کلثوم بیگم کے لہجے میں حقارت واضح تھی۔ ایک عورت نے چونک کر پوچھا، اچھا تو کیا ابھی تک تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں آیا؟ 2 ہفتے ہو گئے نکاح کو، بچے وغیرہ پیدا نہیں کرو گی تم لوگ؟ دوسری نے تیزی سے پیچھے سے جملہ پھینکا، یا اللہ، ابھی تک شوہر پاس نہیں آیا، یہ بھی کوئی نکاح ہوا؟ کلثوم بیگم نے زور کا کہکا لگایا، ارے بھائی اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہمارے خاندان کو وارث دے؟ یہ تو میرے بیٹے کے لیے بس ایک سائے کی طرح ہے، رہے گی منکوحہ لیکن بیوی نہیں بھائی، بیوی بننے کے لیے بھی کچھ معیار ہوتا ہے۔ ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، تو پھر کیوں رکھا ہوا ہے بیٹے نے اسے؟ کلثوم بیگم نے شوخی سے کہا، بس کچھ وقت کی نیکی سمجھو، لیکن اب بس کریں۔ لڑکی جاؤ، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ جیسے کسی خواب سے چونکی، تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے، دل جیسے سینے میں لرز رہا ہو۔ جیسے ہی کچن میں پہنچی، ایک ہاتھ سے چولہے کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پونجنے لگی۔ دل کی حالت بکھرتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے نصیب میں اتنی تذلیل لکھی ہوگی۔ اسے تو لگا تھا کہ بازل اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسے وقت دے رہا ہے، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا تھا۔ اب جب یہ ساری عورتیں باتیں کہہ رہی تھیں تب اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہے جس کا ناخود تو ہے، لیکن اس نے ابھی تک بات بان کھولے ہی نہیں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور یہ رونا صرف ساس کے لفظوں کا نہیں تھا، یہ رونا اس تنہائی کا جو 2 لوگوں کے درمیان خاموشی سے بس گئی تھی، لیکن وہ طے کر چکی تھی آج اس بارے میں لازمی بات کرے گی۔ ایسا ممکن نہیں، رشتے کے کچھ معیار ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، تو پھر کیوں رکھا ہوا ہے بیٹے نے اسے؟ کلثوم بیگم نے شوخی سے کہا، بس کچھ وقت کی نیکی سمجھو، لیکن اب بس کریں۔ لڑکی جاؤ، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ جیسے کسی خواب سے چونکی، تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے، دل جیسے سینے میں لرز رہا ہو۔ جیسے ہی کچن میں پہنچی، ایک ہاتھ سے چولہے کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پونجنے لگی۔ دل کی حالت بکھرتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو کبھی سوچا تھا کہ اس کے نصیب میں اتنی تذلیل لکھی ہوگی۔ اسے تو لگا تھا کہ بازل اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسے وقت دے رہا ہے، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا تھا۔ اب جب یہ سب عورتیں یہ باتیں کہہ رہی تھیں تب اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہے جس کا ناخدا تو ہے، لیکن اس نے ابھی تک بادان کھولے ہی نہیں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور یہ رونا صرف ساس کے لفظوں کا نہیں، یہ رونا تھا اس تنہائی کا جو 2 لوگوں کے درمیان خاموشی سے بس گئی تھی، لیکن وہ طے کر چکی تھی آج اس بارے میں لازمی بات کرے گی۔ ایسا ممکن نہیں تھا، رشتے کے کچھ معیار ہوتے ہیں۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی،
صرف کھڑکی سے آتی چاندنی اندر کے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ قدموں کی چاپ بہت ہلکی تھی، جیسے وہ کسی خواب کی دنیا میں داخل ہو رہی ہو۔ سامنے ہی وہ بیٹھا تھا، کتاب کھولی ہوئی، مگر نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور ہچکچاتے ہوئے صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ بولی، تم دونوں کب رشتے کا آغاز کرو گے؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ کتاب بند کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، آواز بھیگ گئی۔ آج آپ کی والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت برا کہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ… وہ نرمی سے مسکرایا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، مجھے ملازم کے ذریعے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو، امی تھوڑی سخت مزاج ہیں۔ میں نے تمہیں پہلی رات ہی سمجھایا تھا کہ کبھی کبھار وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا بول جاتی ہیں، مگر تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ہر رشتے میں قربانی ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اپنے درد کا کوئی تسلی بخش جواب تلاش کر رہی ہو۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اور جہاں تک رشتے کے آغاز کی بات ہے میری جان، ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ نظریں چرا کر آہستگی سے بولی، 20 سال۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں بولا، اگر میں ابھی تمہارے قریب آتا ہوں اور فرض کرو تم پریگننٹ ہو جاتی ہو، تو کیا تم اتنی کم عمری میں وہ سب جھیل سکو گی؟ میں ایم ڈی کا بیٹا ہوں، روز ہسپتال میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں جہاں کم عمر لڑکیاں صرف اس لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں کہ ان پر وقت سے پہلے بڑی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امی نے جو کچھ کہا وہ یقیناً غلط انداز میں کہا، لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم محفوظ رہو، تمہاری صحت ٹھیک رہے، اور سب سے بڑھ کر میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچی بے لوث محبت۔ وہ دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اللہ اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملے۔ وہ ہنسا، محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، کیونکہ تم اس قابل ہو، تم میری بیوی ہو، ہمیشہ رہو گی، لیکن ابھی تمہیں صرف سکون چاہیے، پیار چاہیے، وقت چاہیے۔ رشتے جسم سے نہیں دل سے جڑتے ہیں، اور وہ بندھن ہم دونوں کے درمیان بہت مضبوط ہے۔ کمرے کی فضا میں جیسے سکون اتر آیا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو اب خوشی کے موتی بن چکے تھے، اور اس کا دل مطمئن تھا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کا شوہر واقعی اس کا ہے۔ مکمل طور پر یہ کہانی نہیں، ایک سچ تھا کہ محبت میں سب کچھ وقت پر ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے کچھ بھی بربادی لاتا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک خوبصورت آغاز تھا، محبت کا، سمجھوتے کا، اور ایک مکمل رشتے کا۔